اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی اور ہادی بنا کر مبعوث کیا تاکہ تمام مخلوقات تک پیغام حق پہنچایا جا سکے۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وحی کے ذریعہ کلام کیا۔ نزول وحی ایک مخصوص اور غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے جس کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتے۔ یہ عظیم منزلت پر فائز نبیوں سے رابطہ کا ایک خاص طریقہ الہی تھا۔ وحی کے معنی کلام اور خطاب کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمانا۔ نزول وحی کی صورت میں اللہ اپنے پیغمبروں سے براہ راست کلام فرماتا ہے یا کسی خاص فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجتا ہے۔ لہذا گزشتہ نبیوں کی طرح اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا اور انہیں عظیم کام کے لیے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچی خوابوں سے ہوا۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو دنیا سے دل اوب گیا اور آپ مکہ کے پہاڑوں میں گوشہ نشی ہو گئے۔ وہاں آپ خلوت میں کئی راتیں عبادت میں گزارتے، پھر توشہ لینے گھر آتے اور واپس ان غاروں میں چلے جاتے۔ ماہ رمضان کی ایک رات جب آپ غار حرا میں ذکر و فکر میں مشغول تھے تو آپ پر پہلی وحی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، لہٰذا انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جب ورقہ بن نوفل کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ کہنے لگے ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔
हारिस बिन हशाम नामी शख्स ने नबी से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी किसी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर फरिश्ते के जरिया नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है, और किसी वक्त ऐसा भी होता है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हजरत आयशा बयान फरमाती है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी को देखा है कि आप पर वही नाजिल हुई, और जब इसका सिलसिला खत्म हुआ तो आपकी पेशानी पसीने से शराबोर थी। वही इलाही की शिद्दत निहायत ही गैर मामूली हुआ करती थी। लिहाजा हजरत ज़ैद बिन साबित बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। इसी दौरान आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया, लिहाजा वो ऊँटनी भी उस बोझ की मुतहम्मिल ना हो सकी, बल्कि घुटनों के बल बैठ गई। इसी तरह एक और हदीस में अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने नबी पर वही नाजिल की तो आपकी रान मेरी रान पर थी। मुझे इतना बोझ लगा कि अंदेशा हुआ कि कहीं मेरी रान टूट ही ना जाए। वही की सबसे आला और इंतहा दर्जा वो थी जब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बर्रा रास्त हम कलाम हुए।